اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع یا دیے کی روشنی، موم بتی کی لو، روشنی کا حالہ، کسی اندھیری رات میں پراسرار جنگل میں لاتعداد پیڑ درخت، انجان راستے، ہر طرف اندھیرا، راستے کی کچھ ڈائریکشن ہی نہیں مل رہی، کیونکہ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ کچھ نظر نہیں آئے گا تو سمت کیسے معلوم ہوگی؟ اندھیرے میں چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، اور پھر فائنلی اس گہرے اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن جگمگائی، ایسے لگا کہ ایک جگنو چمکا۔ اب دور دور تک پھیلے، ہر طرف پھیلے اندھیرے سے دھیان ہٹا، اور نظر کی توجہ اسی ایک روشنی کی کرن پہ آ گئی۔ جب نظر اس روشنی کا پیچھا کرنے لگی تو میرے گرد جو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جس نے مجھے گھیر رکھا تھا، جو چیزیں میرے ارد گرد موجود تھیں، اب ان پہ بھی روشنی پڑنے لگی، ان کی حقیقت سامنے آنے لگی۔ تو اتنی بڑی کائنات جس میں جگنو ایک ہی ہے، جس کا نام سورج ہے، روشنی ہے، شمع کی لو ہے، اس ایک لو سے اندھیرے میں گھری یہ کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ انسان کا دماغ، اس کا ذہن، جس کے اندر وہ رہتا ہے، وہ اس کی کائنات ہے، کل کائنات۔ یہاں جنگل دنیا ہے، اور پیڑ پودے اللہ تعالیٰ کی لاتعداد بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جن میں جاندار اور بے جان تمام اشیاء ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، اور اس کائنات کے اندھیرے میں جو ہزاروں وہ پگ ڈنڈیاں ہیں، راستے ہیں، وہ انسان کے خیالات ہیں۔ اب اتنے بڑے دماغ کی کائنات میں انسان اتارا گیا ہے، وہ اس اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا ہے، ہر راستے پہ چلتا جا رہا ہے، یعنی ہر خیال کو ہی قبول کرتا جا رہا ہے۔ دھیان کسی ایک خیال پہ ہے ہی نہیں، کوئی ڈائریکشن مل ہی نہیں رہی، کیونکہ چاروں جانب ایک ہی طرح کا ماحول ہے کہ زمانے کی قسم ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کیوں نقصان میں ہے؟ کیوں خسارے میں ہے؟ کیونکہ اس کا دھیان چاروں طرف رجوع کر رہا ہے، جو بھی خیال آ رہا ہے اسے قبول کرتا جا رہا ہے۔ کوئی ایک خیال، کوئی ایک سوچ ہے ہی نہیں، کیونکہ دماغ کی اس کائنات میں، خیالات کی اس بوچھاڑ میں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، کوئی جگنو اس اندھیرے میں بھی چمکا نہیں، جو ہمارا دھیان درست کر دے، ایک رخ کر دے۔ تو یہ کیسے چمکے گا؟ یہ کیا راز ہے؟ تو آئیے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آج ان تمام رازوں کو جانیے، ان کا طریقہ پہچانیے، اس ڈائریکشن کو اپنے عمل میں لائیے اور اس کا نتیجہ پائیے۔ اس راز کے 3 حصے ہیں: روشنی، خوراک، مشاہدہ، نتیجہ یا روحانی واردات۔ ایک روشنی تو وہ ہے جو ہمارے باہر ہے، جسے حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں، جس پہ ہم نے کوئی محنت نہیں کی، وہ ہمیں بنی بنائی کسی کی تیار کی ہوئی مل گئی کہ ہم نیند سے تب بیدار ہوتے ہیں جب سورج نکل آتا ہے، دن چڑھا ہوا ہوتا ہے، باہر کی دنیا میں روشنی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہارا جوڑا جنت میں جا کے رہو، اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ۔ آدم انسان، انسان روح اور نفس کا جوڑا، روح عالم باطن اور نفس عالم ظاہر، 2 عالم جوڑ کر، 2 جہان جوڑ کر، 2 سمندر جوڑ کر، اللہ کے دونوں ہاتھ 2 عالم سے بنا یہ جوڑا، یہ انسان۔ جا کر رہو جنت میں، سکون میں، اطمینان میں، اپنی اس دماغ کی کائنات میں، اس میں جو چاہو کھاؤ، کہ انسان کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی۔ اب تم جو مرضی اختیار کرو، جو مرضی کھاؤ، اچھا کھاؤ، برا کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، کیونکہ تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے اپنی مرضی کرنے کا۔ وہ اختیار جو کائنات میں انسان کو دیا گیا، وہ اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا عمل چھوڑ دیں یا کوئی عمل اختیار کر لیں۔ تو اس دماغ کی کائنات میں اترنے والے خیالات میں سے جو چاہو قبول کرو، اور جہاں سے مرضی قبول کرو، اپنی سماعت کے ذریعے قبول کرو کہ تم نے کوئی بات سن لی، اس پہ عمل شروع کر دیا۔ اپنی بصارت کے ذریعے قبول کر لو کہ تم نے کچھ دیکھا اور اس پہ عمل شروع کر دیا۔ تو اختیار ہے تمہیں اپنی اس دماغ کی کائنات سے کوئی بھی خیال اخذ کرنے کا، جس کے لیے آنکھیں اور کان عطا فرمائے گئے کہ
ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ یہ انسان کیا چنتا ہے، کیا کرتا ہے۔ خدا کی طرف سے دی گئی اپنی اس کائنات کے ساتھ ایک انسان کے دماغ کی کائنات جس کا اسے خدا بنا دیا گیا ہے کہ تمہارا اختیار ہے، جو مرضی کرو اب اس کے ساتھ، تو بس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ لیکن احتیاط کرنا اور اس درخت کے نزدیک نہ جانا، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے کہ پھر جو خیال آئے گا اسے قبول کرتے جاؤ گے، جو سامنے آئے گا اسے مانتے جاؤ گے، شے کی حقیقت نہیں سمجھو گے تو اس کا مطلب تمہیں اور طرح سمجھ آئے گا، اور جب چیز کو اس کی اصل سے ہٹا کر سمجھو گے تو ظلم کرو گے اپنی سوچ پہ، اپنے حال پہ، اپنی عقل پہ، کہ کسی شے کو کسی مقصد کے لیے استعمال کیا، اپنے فائدے کے لیے عمل کیا، لیکن اس کا نتیجہ الٹا تمہیں نقصان پہنچا گیا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے، تمہاری عقل سے آتی ہے۔ اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھتے رہے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر تھی، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو جائے، اور اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہارا جوڑا جنت میں جا کر رہو اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ تو وہ درخت کون سا ہے؟ پیٹ، انسان کا پیٹ۔ پیٹ ہے وہ درخت جو انسان کی عقل پہ جب غالب آتا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے، جو روح اور نفس کے اس ایک جوڑے کو جدا جدا کر دیتا ہے۔ خالی پیٹ غور کرو، دھیان کرو تو باطن کے خیال سامنے آتے ہیں۔ بھرے پیٹ خیال کرو تو دنیا کے خیال آپ کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس کا تجربہ خود کیجئے کہ جب کبھی نیند سے بیدار ہوں تو دماغ پرسکون ہوتا ہے، زیادہ خیالات کی بھوچھاڑ نہیں آ رہی ہوتی۔ اب جیسے ہی آپ ناشتہ کریں گے، کھانا شروع کریں گے تو دماغ کا رخ اس جانب ہو جائے گا جہاں سے دنیاوی خیالات آ رہے ہیں۔ آپ کے دماغ میں خود بخود آوازیں، بات چیت ہونا شروع ہو جائے گی۔ کل رات آپ جس حال میں تھے، جہاں تھے، جس سے بات کر رہے تھے، کوئی گانا سن رہے تھے، وہ سب آوازیں خود بخود آپ کو سنائی دینے لگیں گی، کیونکہ آپ کی سماعت کا رخ ادھر ہو گیا۔ اس سماعت کے ظاہری رخ کو طاقت تب ملی جب آپ نے اپنے وجود کے اس ظاہری جسم کو ظاہر کی خوراک سے طاقت دی۔ تو آدم نے کھانا کھایا تو دنیا شروع ہو گئی۔ جب پیٹ کو بھرا، اس ظاہری جسم کو ظاہر کی خوراک سے طاقت دی تو آدم نے کھانا کھایا، دنیا شروع ہو گئی۔ جب پیٹ کو بھرا تو دنیاوی خیال اتریں گے، دماغ ریورس میں چلا جائے گا، خیال بدن کی طرف کام شروع کر دے گا۔ اب خیال اتریں گے خود بخود، لاکھوں ہزاروں، کبھی دھیان ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کہیں ایک جگہ ٹکے گا نہیں۔ ٹکے گا نہیں تو نظر رکے گی نہیں، رکے گی نہیں تو اپنے ارد گرد کا واقعہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ بھی ہے، رزلٹ بھی ہے، کیا ہمیشہ میرے کام آئے گا؟ تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں بھی ساتھ ہو، جو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ساتھ تھا، جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ساتھ ہوگا، یعنی میرے اعمال۔ تو اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم بچ جاؤ پیٹ کا شکار ہونے سے۔ پیٹ کی بھوک جسم کی بھوک کو بھڑکاتی ہے، انسان میں جنسی خواہشات کو ابھارتی ہے۔ تو بچا لو خود کو، پرہیز کر لو کہ گنتی کے چند روز ہیں، تمہاری دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم اس بات کو سمجھ لو تو ان دو طرح کی بھوک سے خود کو بچاؤ۔ انہیں اس طرح برتو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، جتنا حکم دیا ہے، حلال کھاؤ اور پاکیزہ حلال تعلق بناؤ۔ تو اللہ کے بندے، اللہ کے اولیاء دماغ کی اس اندھیری کائنات سے، لاکھوں خیالات سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلے جو عمل کرتے ہیں وہ پرہیزگاری کا ہے، اپنے وجود کو جسم کی تسکین کم سے کم پہنچانے کا ہے۔ سب سے بڑا وار پیٹ پر ہوتا ہے۔
پیٹ لا حاصل خواہشات کا ایک مرکز کہ اس میں جو ڈالتے ہو کھانے کی شکل میں، اس کا نتیجہ غلاظت کی شکل میں باہر آتا ہے، جس کا کوئی حاصل نہیں، بدبو اور گندگی کے سوا۔ وہ جو اس کے لیے کمایا، کھایا، پکایا، سب فالتو وقت گیا۔ تو اس جسم کو قائم رکھنے کے لیے اتنا ہی کھاؤ جتنا حکم ہے اور ضروری ہے۔ تو دھیان کی مشق خالی پیٹ کی جاتی ہے۔ دھیان یعنی کسی ایک خیال پہ آنا ہے، اس خیال پہ آنا ہے جس کے لیے مجھے میرے رب نے بنایا ہے۔ مجھے اپنے ہونے کا مطلب چاہیے، مجھے کس خوبی سے میرے خالق نے، میرے پروردگار نے نوازا ہے، مجھے اس تلاش کا جواب چاہیے۔ مجھے میری پہچان چاہیے جو دھیان کی شکل میں ملے گی، اور وہ دھیان ہے میرے دماغ کی اس کائنات کے لاکھوں کروڑوں خیالات کے اندر چھپا ہوا۔ تو مجھے اسے کیسے دریافت کرنا ہے؟ پہلے کھانا کم کرنا ہے، پھر نیند کم کرنی ہے، یعنی رات کے اس پہر اٹھنا ہے جب باقی میرے ارد گرد کی دنیا سو رہی ہے، میرا پیٹ خالی ہے، اور جب میرا پیٹ خالی ہے تو میرے اندر کے ظاہری حواس سو رہے ہیں، اندر کی دنیا بے اثر ہے۔ اس وقت اس میں کوئی خواہش نہیں، یہ سکون میں ہے۔ خواہش تب رکے گی جب اپنے پیٹ پر حاوی ہو جاؤ گے تو نفس اور روح ایک ہو جائیں گے۔ اب مرحلہ شروع ہوتا ہے روشنی کا۔ آپ ایک جگہ روحانی مشق کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تہجد یا فجر کی نماز سے پہلے کا وقت اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتا ہے۔ اس وقت میں انسان کے دماغ کا رخ گہرے سکون کی حالت میں ہوتا ہے، یا انسان سو رہا ہوتا ہے، یعنی جسم کے مراقبے میں ہوتا ہے، یا انسان جسم کو بیدار کر کے اس وقت باطن کے مراقبے میں اترا ہوا ہوتا ہے۔ کیفیت وہ بھی نیند کی طرح گہری ہوتی ہے، اور انسان جاگتی آنکھوں وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اسے نیند کی حالت میں دکھائی دیتی ہیں۔ سوئی ہوئی حالت میں خواب انسان کی زندگی پر ہونے والے ماضی حال، مستقبل کے حالات کو اشارے کے طور پر دکھا جاتے ہیں، لیکن جاگتی آنکھوں کے خواب انسان کو واضح اشارہ دیتے ہیں، اسے زندگی کا رخ دیتے ہیں، اسے اس کے ہونے کی پہچان دیتے ہیں، اسے اس کی خوبی سے آگاہ کرتے ہیں، اور انسان اپنی خودی کو پہچانتا ہے۔ کسی بھی روحانی مشق میں کامیابی حاصل کرنے کی صرف ایک ہی چابی ہے، جو ہے کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا، ورنہ تو اس پیٹ پہ کنٹرول رکھنا، پرہیزگار بننا، بچنا بھوک سے، چاہے بدن کی ہو یا خوراک کی۔ پیٹ خالی ہے اور آنکھیں بند ہیں، دماغ کی کائنات میں اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو اپنے دماغ کے اندر آپ تصور میں ایک شمع، ایک جگنو روشن کیجیے، اس تصور کو سکون سے دیکھتے جائیے۔ آپ کا دھیان اس چیز کو دیکھنے میں مشغول ہے، آپ کو اب صرف وہ روشنی کی لو ہی نظر آ رہی ہے۔ ارد گرد کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ کتنا ہے؟ سب غائب، اب صرف روشنی ہے۔ ارد گرد کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ کتنا تھا؟ سب غائب، اب صرف روشنی ہے، اور صرف روشنی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ کا دین ہے سلامتی، سکون، اطمینان، جنت کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے، جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ یعنی انسان پہلے ایک دنیا کی دماغی کائنات میں اترا ہوا ہے، اور پھر ایک خدائی شعور کی باطنی کائنات ہے جس میں اتارا جائے گا، یعنی دین و دنیا، یعنی دونوں جہان، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، زندگی کی نہریں، بقا کی نہریں، جن میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہے گا کہ دنیا میں بھی سکون کی کیفیت میں رہا اور آخرت میں بھی۔ آپس میں اس روح اور نفس کے جوڑے کی دعائے خیر سلام ہوگی، یعنی سلامتی ہوگی، سکون قلب ہوگا کہ اے اطمینان والی جان، اے روح و نفس کے جوڑے، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، بس میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔